بھائی میرے مولا رضا علیہ السلام دا ایک لقب ہے عالم آل محمد. سن رہے ہو جی؟ عالم آل محمد. یہ لقب دیون والی ہستی دا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ تواڈے 7ویں بادشاہ نو خبر دیتی نے کہ میرا کاظم بیٹا ان قریب مالک تینوں ایک ایسا حجت بیٹا عطا کرے گا جیڑا عالم آل محمد ہوگا. حالانکہ عالم آل محمد تو سارے دے سارے ہی ہیں، 14 ہی عالم آل محمد ہیں. تو اس نو سمجھاون واسطے میں گزارش کراں، ان پڑھن دی وستی چوں کوئی بندہ 2 کتابیں ہی پڑھ جاوے نا تے انہاں دا مجتہد تو وہی ہوندا، باقی جو پڑھے ہوئی کوئی نہیں. تے افریقہ دیاں کالیاں لوگاں چوں کوئی ایک گورا جم پوے تے انہاں دے کن دا سب تو سونا وہی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان پڑھاں دے وچ پڑھا لکھا ہونا مشکل ہے لیکن شہرت آسان ہے. اوکھا پڑھدا ہے نا ان پڑھیاں چوں، پڑھ پوے تو مشہور جلدی ہو جاندی. تے کالیاں دے وچ گورا جمنا اوکھا ہے، جم پوے تو مشہور ہونا سوکھا ہے. ہن اللہ کرے میں سمجھا لواں، میں آدھا ہونا جتھے بطول دے چن موجود ہون اتھے کمرے بنی ہاشم دا لقب لینا اے مولا عباس دی فضیلت ہے. تے جتھے 14 عالم ہون اتھے عالم آل محمد ہونا امام رضا دی فضیلت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مہربانی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بہت بڑی ذات دا نام ہے امام رضا. میں ایک زیارت دا جملہ توری خدمت پڑھدا، سمجھو گے تو اتھائی مولا دی شان تو کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گی. چونکہ امام رضا دے فضائل پڑھن والے اسی کونا، اس سانو کی پتہ امام رضا دا مقام کیا ہے. کوئی امام رضا جیسا ہی دس سکتا ہے نا جو مقام رضا کیا ہے. ایک زیارت ہے مفاتیح الجنان بھی ہے، تمام زیارتاں دی ایک کتاباں ہے، زیارت جوادیہ. یہ زیارت تو 8ویں امام دی ہے. پڑھن والے جواد الائمہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. پریشان تو نہیں نہ ہوئے جی؟ اس زیارت ایک جملہ ہی میں توری خدمت پڑھنا. میرے امام تقی جدوں بھی اپنے بابا پاک دی قبر دے پاسے رخ کرنا تو اس جملے دے نال سلام پڑھ دیں. بھائی جی توجہ کریں، السلام علی من انتہت الیہ ریاست الملک العظم. امام دا جملہ ہے، کسی مولوی صاحب دا نہیں. امام فرما رہے ہیں میرا سلام ہوئے اس امام تے جڑے اللہ دے ملک اعظم دے واحد رئیس ہے. ہوئے 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 ہوئے، میرا خیال ہے نہیں پہنچا سکیا. اللہ دے ملک اعظم دے رئیس ہے. یہ ملک تو مراد پاکستان نہیں، ملک اعظم یعنی جتنی خدا دی ملکیت ہے وہ ملک اعظم ہیں اور اس دے رئیس تیرے میرے 8ویں امام رضا. اچھا قرآن مجید بھی پڑھو نا جی بھائی جان. تے 2 نبیاں بھی اللہ کل ملک منگے ہے. ایک حضرت یوسف، ایک جناب سلیمان بن داؤد. آج کچھ گھبرائے ہو. اچھا حضرت یوسف منگیا ملک دے وچوں کچھ حصہ. لقد آتیتنی من الملک وعلمتنی تحویل الاحادیث. یہ دعا ہے حضرت یوسف. 37 نمبر آیت تو لے کے 40 تک پڑھو گے نا، یہ ساریاں دعاواں وچن حضرت یوسف دی. حضرت یوسف آ کہ میرا مالک تیری ذات نے مجھے ملک میں سے کچھ عطا کیا.
سارا ملک نہیں، کچھ عطا کیا، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ یا اللہ خیر، بسم اللہ جی، توجہ فرما رہے ہو؟ میرے خیال ہے اوکھا جے موضوع شروع کر بیٹھا۔ حضرت یوسف پہ آدن اللہ تو نے مجھے ملک میں سے تھوڑا عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ یہ ملک دے وچوں جڑا تھوڑا جہا دتا سی، اس دے نال حضرت یوسف کر دے کیا؟ جتھے قیدن نال دو جوان بھی ہور قیدین، ایک قیدی آکھیا جی میں خواب آئے کہ میں انگوراں دا رس نچوڑ رہا ہوں۔ تسی میرے ال ویکسو تے تاں ہی کو کم چلنے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بہت مہربانی حضور۔ نہیں تساں بزرگو توجہ ہٹ جاندی ہے، لوگ جدو آندے ہیں تو میں تہاڈی تو کوئی گل ہی نہیں کیتی۔ مولا دے زوار ہو، اللہ تانوں ہر سال زواری تے لے جاوے، تو اے بھی مولا دی مجلس ہو رہی ہے، اے بھی انشاءاللہ زواری دے ثواب دے برابر ہے۔ توجہ جناب، من الملک، اللہ من ملک جو تھوڑا عطا کیتے ہی، خواباں دیاں تعبیراں دا علم عطا کیتے ہی۔ قیدی جب پوچھیا یوسف من خواب آئے کہ میں انگوراں دا رس نچوڑ رہا، اس دی تعبیر کیا ہے؟ اس دے متعلق اگے بادشاہ سزائے موت لکھ چکا ہی، اس نو ایک خواب آیا۔ یوسف آکھیا مبارک ہوئی، تیری سزائے موت علی سزا ٹل گئی، اور رس نچوڑن دی تعبیر ہے کہ تو بادشاہ دے دربارے ساکی بنے گا۔ مہربانی مہربانی مہربانی۔ نال ایک اور نامراد نوجوان بیٹھا، اس مذاق کیتا اللہ دی حجت نال۔ اس آگے جی میں بھی یہ خواب ڈٹھا ہے جو میرے سر تک روٹیاں دا چھبا ہے، تو اتو پرندے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے۔ مسکرا کے فرمایا تین کل اس دی جگہ تے پھانسی ہو جائے گی۔ وہ ہسن لگ گیا، اس آگے جی میں تو مذاق کیتا ہے، میں انتخاب آیا ہی کوئی نہیں، میں تو کئی شے ویکھی نہیں۔ ہون سورہ یوسف پڑھے آئے، حضرت یوسف مسکرا کے فرمایا قضی الامر، ڈٹھا یا نہیں، ہون حجت منہ جو گل نکل گئی ہے، سزائے موت آئے۔ مہربانی بابا مہربانی بابا مہربانی بابا، اللہ تمہاری حیاتی کرے۔ یہ وہ ہے جس کو تھوڑا جہا ملک ہے، اس نو اللہ نے اتنا اختیار دیتا ہے۔ اور قرآن مجید دی سورہ یوسف دی آیات دا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے ہم نے یوسف کو زمین پہ اختیار دیا کہ وہ جو چاہیں زمین پہ تصرف کریں۔ نہیں پڑھتا جی، میں پڑھنا مناظر آئی تو میں کسی اور پاسے ٹر گیا۔ تو ان صرف دسواں جو میرے مولا رضا دے اللہ نے علم کتنا عطا کیا۔ بھئی جس نو تھوڑا جہا ملک دا حصہ دیتا سی، وہ کسی قیدی نو آکھے جو کل تو مر جا سیں، تے سزائے موت والے نو آکھے تو زندہ رہ سیں، اللہ فوراً تقدیر بنا چھوڑیں دے۔ یہ اس دا اختیار ہے جس کو تھوڑا ملک ہے، تے اس دا کتنا اختیار ہو سی جس نو اللہ نے ملک اعظم عطا فرمایا۔ ملک اعظم حضرت امام رضا علیہ السلام۔ سب تو پہلا سفر امام نے مدینے تو ایران دا فرمایا۔ آؤ جی میں اپنے مقصد تے ہوں۔ ایران دی سب تو ٹھنڈی جگہ، اس دا نام مقام مرو، جی میں ساڑھے کول پاکستان مری ہے، شمالی علاقہ جاتے ہیں، انہیں ایران دا شمال جڑا ہے وہ مقام مرو ہے۔ سب تو پہلا قدم امام رضا علیہ السلام نے مقام مرو تے رکھے، اس تو بعد نیشہ پر دوجہ قدم رکھے۔
جتھے قدم رکھیا تے اللہ نے پانی دے چشمے جاری کر دے. سبحان اللہ. جتھے غربت، اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ. بس میں گل ہور مختصر کروں. مقام مرو تے مامون الرشید بھی گرمیاں دے دن گزارن واسطے آئے ہویا. بڑے بڑے لوگ جی میں ٹھڑیاں جائیں تے گرمیاں جاندن تے میرے مولا رضا علیہ السلام بھی اتھا ہی موجود ہیں. اس لعین نے نعوذ باللہ ایک پروگرام بنایا کہ مختلف مذہباں دے عالم کٹھے کر کے انہوں نے کتاباں مہیا کیتیاں کہ رات پوری نے تسی اوکھے اوکھے سوال ڈھوڈو. دہاڑی میں امام رضا نو اچانک بلا لئی ساں تے تسی انہوں تے اوکھے سوال کرنے. یہ دا ایک پاگل دا ذہن آئی نا بھی اے تیاری کر کے بیٹھے ہو سن تے انہوں نے میں اچانک سڑے ساں، لہذا انہوں نے سوالان دے جواب نہ آسن تے میں خوش ہو ساں. اس دا ای پروگرام آئی تے ای پروگرام سنندہ پہ آئی ہرسمہ بن آئیون جڑا سرکار دا خاص نوکر آئی. اوشو دا گیا، بدن کمبدہ ہویا، پسینے لتھے ہوئے، مولا دے حجرے داخل ہویا. مولا فرمیدن ہرسمہ کیوں گھبرایا ہوئے؟ اوزا کہ مولا گھبراوا نہیں تو کیا کراں؟ ادھے پروگرام بنے پہن، ادھے کول مولوی کٹھے ہوئے پہن تے توانوں بھی اطلاع دیں دے، تُساں بھی تیاری کر لو. امام فرمایا غلام چنگائیں حجا معرفت نہیں رکھدا. آئے ہائے ہائے مہربانی. سارے بولے ایسے ہی. غلام چنگائیں حجا معرفت نہیں رکھدا. او ملک والد آزادار، مولا فرمایا جتنے اتھے آئی بیٹھیں او کتاباں دے محتاج ہیں اور کتاباں اللہ دی حجت دیا محتاج. سبحان اللہ. یا اللہ مہربانی کرو. یا وہ وقت مقررہ آ گیا جس تے اس نے امام نو دعوت دیونی آئی. ہون مہربانی کرے آئے مناظرہ شروع کروں گا، تھوڑی جی توجہ مزید کرے. ایک بندہ آیا ہو سکے جی مولا مہربانی کرو کچھ مہمان آئے بادشاہ دے دربارج، وہ کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں، کوئی انہوں نے مسئلن انہوں نے جواب چاہیے. امام فرمایا تو جا میں آ رہے ہیں. اللہ رحمت کرے جاڑا صاحب قبلہ تے انہاں مولا دا گھروں نکلنا لکھے تو انہوں بڑا لطف آسی. وادن مسلح تو اٹھے، سر تے رسول اللہ دا امامہ رکھیا، کنڈ تے مصطفیٰ دی عبا رکھی، ہاتھ وچ نبی دا عصا پکڑیا، پیرنج نالین مصطفیٰ پائی، ظاہراً رضا تھے حقیقت میں مصطفیٰ بن کے بہر آئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سارے پڑھے آئے جا علی والے یا ممنون اسیں بہت مہربانی. امام گھروں نکل آئے اور روایت آدھیے بھی اگو مامون الرشید ایک ہور غلازت کی تھی بیٹھا. اس کتے امام دی توہین دا پروگرام بنائے ہویا. ایک منٹ دے بیا، ایک منٹ صرف، پھر جی میں مرضی بولے آئے. اس ملعون نے اپنے درباریاں نو آکھے ہویا ہی بھئی تواڈے چو کوئی بندہ امام دی تعظیم میں کرسی نہ چھوڑے. سارے بیٹھے روے آئے. دعا جڑا وڈا چوکی دار آئی مین دروازے تے انہوں آکھیس تو پردہ نہیں چاونا، ویلکم نہیں کرنی، آپ پہ آسن تے جھکسن تے پردہ چیسے. علامہ ذیشان جوادی مرحوم لکھے ہے انہاں دا اے پروگرام آئی تے اللہ دا کوئی اور پروگرام. آہا سبحان اللہ. آؤ جی آؤ اللہ دا پروگرام سنو تے لطف لو. ادھو امام ٹر پہ دربار والے پاسے قدم وددے آندن. خالق فرمائے جبریل جی مالک، ہوا نو آ کتنی تیز چلے، جب پردہ خود اٹھ جائے میری حجت نو جھکنا نہ پہ جائے. ہوا تیز ہوئی مومنین، پردہ خود اٹھیا. جس روب دے نال امام آ رہے ہیں
اسے روب امامت نال دربار داخل ہوئے ہون ترکڑے ہو بوے آئے بندے کرسیاں نپی بیٹھے آئیں جو اسی توہین کرنی ہے تعظیم نہیں کرنی لیکن روایت آدھی ہے جو ادو امام دا چہرہ وے دے آئے تے بے ساختہ کرسیاں چھڑے دے آئے آئے ہائے 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 مہربانی حضور مہربانی صحیح یا الہی اور وڈی گل لے وے پیر نزاکت شاہ جی بھئی اے ملون آپ ہی کرسی چھوڑ کے اٹھ کھلوتا پچھے پوچھ دے رہے میں تو روکے آئی تسی میری نافرمانی کی تھی انہوں نے کہا سائیں تینو چیتا کوئی نہیں تو آپ ہی اٹھا کھلوتا ہوں ان اللہ تعظیم کرائی تیرے 8ویں امام دی